یہ تقوی اور توکل جو آپ اپنے صحابہ میں پیدا فرمانا چاہتے تھے، اور صحابہ کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ توکل ان کے اندر پیدا ہوا، اور وہ لوگ جو ان پڑھ اور جاہل کہلاتے تھے وہ باخدا انسان کی عظیم مثالیں بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یہ فکر تھی، دولت کی فکر نہیں تھی امت کے لیے، یہ فکر تھی کہ میری امت باخدا بنی رہے، اور اس کے لیے صحابہ کو نصائح فرماتے تھے، اور صحابہ کو نصائح اس لیے تھیں کہ یہ نصائح پھر آگے بھی پہنچتی رہیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس کا روایت میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر بن عوف انصاری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح کو جزیہ لانے کے لیے بحرین بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا تھا، اور ان پر حضرت علا بن حضرمی کو امیر مقرر فرمایا تھا۔ چنانچہ جو ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر لوٹے اور انصار کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ کافی تعداد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھا کر لوٹنے لگے تو یہ انصار حضور کے سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ شاید تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں خوشخبری ہو اور بے شک خوش کن امیدیں رکھو، کیونکہ اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں فقر و غربت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا داری کی بساط اس طرح کھول دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی تھی، اور پھر تم ان کی طرح اس میں مقابلہ کرنے لگ جاؤ، اور پھر یہ دنیا داری ان کی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دے۔ تو یہ فکر تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن افسوس آپ کے اس شدت کے اظہار کے باوجود، اس تنبیہ کے باوجود امت اسی دوڑ میں مبتلا ہے، اکثریت امت کی۔ لیکن ایک احمدی کو اپنا عہد بیت نبھاتے ہوئے اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے اظہار فرمایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بشارت احمد صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سید غلام حسین صاحب نے اپنا ایک واقعہ الحکم 28 مئی 7 جون 1939 میں شائع کیا ہے۔ میں اس کا خلاصہ یہاں اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ واقعہ یوں ہے کہ غالباً 1898 کا ذکر ہے۔ سید غلام حسین صاحب قادیان میں تھے اور دل سے متمنی تھے کہ حضرت اقدس کوئی خدمت ان کے سپرد کریں، تو وہ خوشی سے بجا لائیں۔ آخر ایسا ہوا کہ ڈاک دیکھتے دیکھتے حضرت اقدس نے سید صاحب کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ایک بلٹی ہے، آپ بٹالہ سے جا کر لے آئیں۔ ساتھ ہی بلٹی ان کے ہاتھ میں دے کر فرمایا ابھی ٹھہریے۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور 5 روپے لا کر سید صاحب کو دیے کہ یہ رستے اور بلٹی کے اخراجات کے لیے ہیں۔ تو ان دنوں میں قادیان میں یکے 1-2 ہی ہوا کرتے تھے اور وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ سید صاحب اس وقت
15 سال کے نوجوان تھے، جوش خدمت میں پیدل ہی چل پڑے۔ بٹالے پہنچ کر معلوم ہوا کہ پارسل آیا ہوا ہے۔ رات وہیں سرائے میں رہے۔ صبح پارسل چھڑانے گئے تو معلوم ہوا کہ پارسل کا موصول جو ہے وہ بھی بھیجنے والے نے ادا کر دیا۔ پارسل لے کر واپس ہوئے تو یکا والے کے کرایہ زیادہ مانگنے لگے۔ انہوں نے کفایت شاری کے خیال سے ایک مزدور سے 4 آنے کی اجرت ٹھہرائی اور ٹوکری اس کی بینگی میں رکھ دی اور خود پیدل چل پڑے۔ قادیان پہنچ کر حضرت کی عطا کردہ 5 روپے میں سے 4 آنے تو اس مزدور کو دیے اور باقی 4.25 روپے جیب میں رکھ لی۔ یہ ٹوکری ہاتھ میں لی، مسجد مبارک کی سیڑھیوں سے چڑھ کر زنان خانے کے دروازے پر پہنچے اور اندر اطلاع کروائی۔ حضرت اقدس فوراً باہر تشریف لائے۔ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ آپ آ گئے۔ ٹوکری دیکھتے ہی فرمایا کہ آپ ٹھہریں۔ اندر جا کر ایک بڑا سا چاقو لے آئے اور اس ٹوکری کے اوپر جو ٹاٹ سلا ہوا تھا اس کو چاقو سے ایک طرف سے کاٹ کر اپنے دونوں ہاتھ اس ٹاٹ کے اندر داخل کر کے باہر نکالتے ہی فرمایا کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ انہوں نے دیکھا تو وہ انگور تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے۔ انہوں نے جلدی میں وہ انگور اپنے کرتے میں ڈلوا لیے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ 5.25 روپے حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا۔ 5.25 روپے کی اس سے بڑی قیمت ہوتی تھی کہ حضور یہ بقایا رقم ہے، صرف 4 آنے خرچ ہوئے ہیں۔ اس پر حضرت صاحب نے بڑی شفقت سے فرمایا کہ ہم اپنے دوستوں سے حساب نہیں رکھا کرتے، اور ٹوکری اٹھا کے اندر تشریف لے گئے۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ انگور ان کے کرتے میں اور 5.25 روپے ان کے ہاتھ میں رہ گئے۔ حکیم عبد الرحمن صاحب گجرانوالہ کے ہیں۔ ان کی ایک روایت ہے کہ ان کے بیٹے مکرم عبد القادر صاحب سے روایت ہے کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں قادیان گیا اور 2-4 روز ٹھہرنے کے بعد اجازت مانگی۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی ٹھہرو۔ 2-4 روز کے بعد پھر گیا، حضور نے پھر فرمایا کہ ابھی اور ٹھہرو۔ 2-3 دفعہ ایسا ہی فرمایا، یہاں تک کہ 2-2.5 مہینے گزر گئے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور اب مجھے اجازت دیں۔ فرمایا بہت اچھا۔ میں نے کتاب ازالہ اوہام کے متعلق حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور نے میر مہدی حسن شاہ صاحب کے نام ایک رکا لکھ دیا۔ میں وہ رکا لے کر گیا تو میر صاحب نے کہا لوگ یوں ہی تنگ کرتے ہیں اور مفت میں کتابیں مانگتے ہیں، حالانکہ روپیہ نہیں ہے اور ابھی فلاں کتاب چھپوانی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ میرا رکا دے دیں۔ انہوں نے رکا واپس دے دیا۔ میں حضرت صاحب کے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ پاس واپسی کے لیے اجازت لینے گیا۔ حضور نے پوچھا کیا کتابیں آپ کو مل گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضور وہ تو اس طرح فرماتے تھے۔ یہ سن کر حضرت صاحب ننگے پیر میرے ساتھ چل پڑے اور میر صاحب کو فرمایا کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ جس کا یہ کام ہے وہ اس کو ضرور چلائے گا۔ آپ کو میرا رکا دیکھ کر فوراً کتابیں دے دینی چاہیے تھیں۔ آپ ابھی سے گھبرا گئے؟ یہاں تو بڑی مخلوق آئے گی اور خزانے تقسیم ہوں گے۔ اس پر انہوں نے کتابیں دے دیں اور میں لے کر واپس آ گیا۔ اسی طرح ایک روایت منشی غلام حیدر صاحب انسپیکٹر اجتماع راضی گجرانوالہ کی ہے۔ یہ 2 روایتیں میں نے رجسٹر روایات صحابہ سے لی ہیں۔ انہوں نے منشی احمد الدین صاحب وکیل نویس گجرانوالہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تو عموماً حضور کے سامنے ہو کر نظر پیش نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے مجھے نصیحت کی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سامنے ہو کر نظر پیش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ان لوگوں کی جب نظر پڑ جاتی ہے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دفعہ میں نے سامنے ہو کر مالی تنگی کی وجہ سے کم نظرانہ پیش کیا۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ برکت دے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد ایک شخص نے مجھے بہت سے روپے دیے۔ میں نے بہت انکار کیا، مگر اس نے کہا کہ میں نے ضرور آپ کو یہ رقم دینی ہے۔
چنانچہ اس رقم سے میری مالی تنگی دور ہو گئی۔ دعا کی برکت سے حضرت مسیح علیہ السلام کی محض صلاحیت کا نظارہ دیکھا انہوں نے۔ آج حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کی اشاعت کے لیے جو لوگ قربانیاں کرتے ہوئے اپنے رقم پیش کرتے ہیں، اسلام کا درد رکھنے والے جو ہیں، اس کے لیے قربانیاں کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، ان کو بھی ایسے نظارے اللہ تعالیٰ دکھلاتا ہے۔